الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ نکاح و طلاق کا جو دورہ ہے اس کا یہ 7واں درس ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے صریح طلاق کے حوالے سے جو احکام تھے وہ تفصیل کے ساتھ ان پہ ایک نظر ڈالی تھی۔ آج اسی سلسلے میں کچھ اور جو مسائل ہیں اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ طلاق اس عورت کو ہوتی ہے جو نکاح میں ہو یا عدت میں ہو۔ جو نہ نکاح میں ہو اور نہ عدت میں ہو تو اسے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح نکاح سے مراد یہاں نکاح صحیحہ ہے۔ اگر نکاح کی کوئی شرط مفقود تھی اور اس کی وجہ سے وہ نکاح فاسد ہو گیا تو یہ منکوحہ فاسدہ کہلاتی ہے۔ اس کو جو طلاق دی جائے تو در حقیقت وہ طلاق نہیں ہوتی بلکہ وہ متارکہ ہوتا ہے، کیونکہ نکاح فاسد میں میاں بیوی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے فوری طور پر جدائیگی اختیار کریں۔ تو اب اگر مرد نے طلاق کے الفاظ بھی کہے تو بھی یہ متارکہ ہی قرار پائے گا، اور بالفرض اگر نکاح فاسد تھا اور شوہر نے مرد نے 3 طلاقیں اس عورت کو دے دی تو یہ طلاق نہیں ہے، یہ متارکہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر یہ دوبارہ راضی ہوں تو نیا نکاح کر کے یہ ساتھ رہ سکتے ہیں، اس میں حلال یا تحلیل شرعی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو طلاق ہے، طلاق سے پہلے نکاح بھی ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر نکاح ہی نہیں ہے تو پھر طلاق بھی نہیں ہوتی، کیونکہ نکاح نام تھا قید کا اور طلاق نام تھا اس قید کے اٹھانے کا، تو جب قید ہی نہیں ہے تو اس کا اٹھانا کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو یہ شک ہو جائے کہ میں نے طلاق دی ہے یا نہیں دی تو شک سے بھی کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ نکاح ہونے کا یقین ہے اور طلاق ہونے میں شک ہے، اور شک سے جو ہے وہ یقین زائل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بعض لوگ ہیں جو وسوسوں کا شکار رہتے ہیں، بلا وجہ اپنی زندگی اور اپنے گھر والوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھتے ہیں، پتہ نہیں یہ نہ ہو گیا ہو، پتہ نہیں وہ نہ ہو گیا ہو، اس سے تو طلاق نہیں ہو گئی، اس سے تو طلاق نہیں ہو گئی۔ تو اس طرح کے شکوک و شبہات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک کہ کوئی یقین نہ ہو اس وقت تک کوئی طلاق کا حکم نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح اگر طلاق کی تعداد میں شک ہو جائے کہ کتنے الفاظ کہے ہیں، تو 2 کہے یا 3 کہے یا 1 کہے یا 2 کہے، تو اس میں سے جو کم ترین ہوگا اس پر اس کی بنیاد رکھی جائے گی۔ مثلا 1 اور 2 میں شک ہوا ہے تو 1 طلاق مانی جائے گی، 2 اور 3 میں شک ہے تو 2 مانی جائے گی، کیونکہ عقل کا تو یقین ہے بھئی کم سے کم 2 تو ہے، 2 اور 3 میں اگر شک ہو رہا ہے، تیسری کے بارے میں ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، تو اس میں قضاءً جو طلاق کا حکم دیا جائے گا وہ کم والا جو عدد ہے اس کے اوپر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی احتیاطاً دیانتاً اس کو چاہیے تنزہ کے طور پر وہ اکثر والے قول کو لے لیتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ لیکن بہرحال اگر مفتی کے پاس معاملہ جائے گا یا قاضی کے پاس معاملہ جائے گا تو وہ کم والے قول کو ہی اختیار کرے گا۔ یہاں ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کیونکہ یہ اکثر ہمارے کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ بیوی کا بیان کچھ اور ہوتا ہے اور شوہر کا بیان کچھ اور ہوتا ہے۔ اکثری طور پر جو دارالافتاء میں ہمارے پاس سوالات آتے ہیں اس میں عورت عام طور پر 3 طلاق کا دعویٰ کرتی ہے اور مرد جو ہے وہ 3 طلاقوں کا انکار کرتا ہے۔ یہ بہت زیادہ مسائل آتے ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہے کہ میاں بیوی بند کمرے میں جھگڑ رہے تھے، گھر میں کوئی تھا نہیں تو وہاں گواہ تو موجود نہیں تھے، اور مرد جو ہے وہ انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی جھوٹ بول کر اپنا بیان بدلتا ہے تو اس سے وہ کوئی حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ اللہ کو سب معلوم ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔
اگر دنیا کی چند روزہ زندگی چند تھوڑے سے مزے کے لیے وہ جھوٹ بول بھی دے گا اور اپنی مرضی کا فتویٰ لے بھی لے گا تو اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ حرام کاری ہی ہے دل میں اپنے کہ جی میں نے تو فتویٰ لے لیا، تو اس فتوے سے کوئی حرام حلال نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی کسی بات میں دو افراد کا اختلاف ہوتا ہے تو ایک اس میں سے دعوے دار جو ہوگا اس کو مدعی کہیں گے، اور جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کرنے کا جو شرعی طور پر اصول ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی مدعی ہوتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، تو جس شخص کے خلاف دعویٰ ہے یعنی مدعا علیہ، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اس دعوے کو قبول کرتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو اس کو اقرار کہتے ہیں، اور پھر کیونکہ بندہ اپنے اوپر جس چیز کا اقرار کرے گا وہ اس کے اوپر نافذ اور لازم ہو جاتا ہے، تو اس کے اعتبار سے اس کے اوپر حکم دے دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ انکار کرتا ہے کہ جی معاملہ ایسا نہیں ہے، تو پھر اب جو دعویٰ کرنے والا ہے، مدعی ہے، اس سے ثبوت مانگا جاتا ہے کہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت موجود ہے۔ اور شریعت میں ثبوت سے مراد دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں جو کہ عادل ہوں، فسق و فجور میں مبتلا نہ ہوں۔ تو اگر ایسے گواہ دعوے دار لے آتا ہے تو پھر فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ ایسی فیصلے کو ہم کہتے ہیں کہ گواہی کے ذریعے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں جو مدعا علیہ ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اب اللہ کے نام کی قسم کھا کر یہ اس دعوے کا انکار کرو۔ تو اگر وہ یہ قسم کھا لیتا ہے تو پھر اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ قسم کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا، اور اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر مدعی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ قسم سے انکار کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا۔ تو اب اگر عورت دعویٰ کرتی ہے 3 طلاق کا اور عورت کے پاس گواہ نہیں ہے، تو پھر اس اصول کے مطابق مرد سے قسم لی جائے گی۔ اگر وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ جی میں نے 3 طلاقیں نہیں دی ہیں، تو پھر فیصلہ دنیاوی اعتبار سے مرد کے حق میں ہوگا کیونکہ عورت کے پاس گواہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر واقعی میں عورت کو اس نے 3 طلاقیں دی ہیں تو اس کے قسم کھانے سے وہ عورت حلال ہو جائے، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ عورت ہے تو حرام، لیکن کیونکہ شریعت نے ہم کو ظاہر کا مکلف کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے، اور ہمیں یہ کسی کا دل چیر کے تو ہم دیکھ نہیں سکتے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ عورت کے پاس گواہ نہیں ہے تو مرد کے حق میں قسم کھانے کی وجہ سے تو فیصلہ ہو گیا، لیکن وہ بہرحال عند اللہ عورت حرام ہی رہے گی اگر اس نے اس کو واقعی میں 3 طلاقیں دی تھی۔ اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس نے اپنے کانوں سے 3 طلاقیں سنی ہیں تو ظاہر ہے اسے تو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اسے تو یقین حاصل ہے کہ اس مرد نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ تو اب اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ کسی بھی طرح اس مرد سے اپنی جان چھڑائے، چاہے خلا لے کر ہو، پیسے دے کر اس سے طلاق لے، یا جو بھی صورت بن سکتی ہے وہ اس سے اپنی جان چھڑا لے۔ آج کے دور میں کورٹ سے خلا آسانی سے مل جاتی ہے، تو ویسے تو شرعی طور پر کورٹ سے خلا ہوتی ہے یا نہیں اس پہ میں نے کلام کیا تھا، لیکن یہاں پر کیونکہ طلاق تو عورت کو پہلے ہی معلوم ہے کہ ہو چکی ہے، صرف مرد سے قانونی طور پر جان چھڑانی ہے، تو وہ پھر اس کورٹ کی خلا کے ذریعے اپنی جان اس سے چھڑا سکتی ہے۔ آج آسانی کی یہ صورت موجود ہے، لیکن اگر اس کے پاس یہ راستہ بھی نہیں ہے تو پھر اس مرد سے جتنا دور بھاگ سکتی ہے بھاگے، اور اگر زبردستی یہ اپنے گھر میں اس کو رکھتا ہے تو پھر اس سے بیوی والا تعلق جو ہے وہ قائم نہ ہونے دے، اور اگر پھر بھی وہ زبردستی کرتا ہے تو کبھی بھی اس تعلق پر دل سے راضی نہ ہو، تو پھر سارا وبال جو ہے وہ اس مرد کے اوپر آئے گا۔ تو یہ بڑے مسائل ہمارے پاس دارالفتہ میں آتے ہیں کہ جس میں عام طور پر عورت طلاق کا دعویٰ کرتی ہے اور مرد جو ہے وہ طلاق کا انکار کرتا ہے اور اپنی مرضی کا وہ فتویٰ لے لیتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرے لیے یہ بیوی حلال ہو گئی، تو اس لیے میں نے اس کی یہاں وضاحت کر دی ہے کہ 100 مفتی بھی مل جائیں اور ان کے فتوے آ جائیں تو وہ کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ یہ
اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اب اگر عورت سے نکاح ہوا ہے اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور تنہائی میں بھی دونوں کبھی اس طرح نہیں ملے کہ اگر ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہیں تو کر سکیں، تو یہ جو تنہائی میں ملنا ہے اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ تو اگر رخصتی ہو چکی ہو یا خلوت صحیحہ ہو چکی ہو اور ایسی عورت کو اب طلاق دی جائے تو اس کے اوپر عدت گزارنا لازم ہوتا ہے۔ عدت کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آگے اس پہ بات کروں گا۔ تو عدت کا تعلق جو ہے وہ رخصتی سے ہے یا خلوت صحیحہ سے ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اور اس سے پہلے ہی مرد اگر عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر ایسی عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں ہوتی۔ جیسے ہی اس کو طلاق پڑتی ہے وہ فوراً نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، اور اب وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو فوری طور پر نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر عدت کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے جب بھی اگر ایک سے زیادہ طلاق کا معاملہ آتا ہے تو اس میں ہم یہ پہلے پوچھتے ہیں کہ رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، اور خلوت صحیحہ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس کے مطابق پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ دوسری اور تیسری طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یہاں ہی پر یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر غیر مدخولہ کو کسی نے الگ الگ الفاظوں میں 3 دفعہ طلاق کے لفظ کہے، یعنی تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تو یہ پہلی طلاق سے ہی کیونکہ نکاح سے نکل گئی، اور اب دوسری اور تیسری طلاق کا محل نہ رہی، کیونکہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ جو طلاق کا محل ہے وہ منکوحہ یا معتدہ ہے، یعنی وہ عورت جو نکاح میں ہے یا عدت میں ہے۔ تو جو نہ نکاح میں ہو نہ عدت میں ہو، اس عورت کو 100 طلاقیں دیتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اب جب یہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، غیر مدخولہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کو جب پہلی دفعہ کہا تجھے طلاق تو یہ نکاح سے باہر ہو گئی اور عدت بھی نہیں ہے۔ تو اب جب دوسری دفعہ کہا اور تیسری دفعہ کہا، اگرچہ متصل ہی کہا ہے لیکن کیونکہ اب یہ محل نہ رہی تو اس وجہ سے یہ دونوں الفاظ لغو ہو جائیں گے اور ان الفاظوں سے کوئی نئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک ہی لفظ میں 3 مرتبہ طلاق کا انشاء کیا، مثلا یوں کہا کہ تجھے 3 طلاقیں، تو یہ کیونکہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ پڑ رہی ہیں تو یہاں پر پھر یہ جو طلاق ہے وہ مغلظہ ہو جائے گی، اور مغلظہ طلاق کا حکم میں پیچھے آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اس میں بغیر تحلیل شرعی کے رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ایک لفظ میں 3 طلاقیں دیں تو تینوں ہوں گی، اور اگر متفرق طور پر دیں تو پہلی طلاق سے یہ نکاح سے نکل جائے گی اور دوسری اور تیسری طلاق کا محل نہیں رہے گی۔ اگر عورت مدخولہ ہے یعنی رخصتی ہو چکی ہے یا خلوت صحیحہ ہو چکی ہے، اور اب اس کو 3 الگ الگ جملوں میں طلاق دیتا ہے، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو دوسرے اور تیسری مرتبہ میں نے یہ لفظ کہا ہے اس سے میری مراد تاکید ہے، میں جو پہلا والا جو جملہ تھا میں نے اس کی مؤکد کرنے کے لیے یہ بات بولی، کیونکہ عربی زبان میں تاکید جو ہے وہ جملے کی تکرار سے بھی ہوتی ہے، اور ایسے ہی ہمارے اردو زبان میں بھی بعض اوقات ہم ایک بات کو 2 یا 3 مرتبہ دہراتے ہیں اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، تو یہ ہمارے اردو میں بھی اس طرح کا معاملہ چلتا ہے۔ تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے جو دوسری اور تیسری دفعہ لفظ کہا ہے یہ تاکید کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس کی بات تسلیم کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ تو اس کا جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ قضاءً اس کی یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ قضاء اور دیانت کی بات یہ میں پیچھے آپ کو فرق اس میں بیان کر چکا ہوں، یعنی اگر صرف اس کی حد تک معاملہ ہے، بندے اور رب کے درمیان معاملہ ہے، تو اس کو دیانت کہتے ہیں، لیکن اگر اور لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی ہے تو پھر یہاں جو فیصلہ ہوگا وہ قضاء کے مطابق ہوگا۔ تو اب ایسی صورت میں تاکید اور تاسیس کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس سے نئی طلاق مراد لی جائے یا اس سابقہ بات کی تاکید مراد لی جائے۔ تو کلام میں اصل جو ہے وہ تاسیس ہونا ہے، یعنی ہر لفظ کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس سے نیا مطلب مراد لینا ہی اصل ہے۔
اور گزشتہ بات کی تاکید مراد لینا یہ ظاہر کے خلاف ہے، اصل کے خلاف ہے۔ تو اس وجہ سے قضا جو ہے کیونکہ ظاہر کے مطابق ہوتی ہے، تو اس میں اگر یہ تاکید کی بات کہتا بھی ہے تو قضاءً اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں پر تاسیس مراد لے کر نئی طلاق یعنی دوسری اور تیسری طلاق کا حکم بھی دیا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ اگر کسی شخص کی عادت معروفہ ہے کہ وہ ہر بات کو تاکیداً دہراتا ہے 2 یا 3 دفعہ، اور یہ عادت لوگوں کو معلوم اور معروف ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیونکہ اب اس بندے کا ظاہر یہ ہے کہ یہ کیونکہ بات دہرانے کا عادی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر اب ہم قضاءً بھی تاکید مراد لے سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اگر یہ پہلے گواہ بنا لیتا ہے کہ جی میں بیوی کو 3 مرتبہ اس طرح لفظ کہوں گا، اور دوسری اور تیسری مرتبہ جو میرے الفاظ ہوں گے وہ میں پہلی کی تاکید مراد لوں گا، تو پھر اب قضاءً بھی اس کی یہ بات تسلیم کر لی جائے گی، کیونکہ یہ جب اس نے پہلے سے گواہ بنا لیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادتاً اس نے اس قصد سے ہی یہ الفاظ ادا کیے تھے، اور قاضی کو اس کا ثبوت گواہوں کے ذریعے بھی مل گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر یہاں دوسری اور تیسری طلاق کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق، بیوی کا نام نہیں لیتا، تو اور اس کی کوئی ایک معروف بیوی ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ فلانی اس کی جو ہے وہ بیوی ہے، تو یہ اسی عورت کو ہی طلاق پڑے گی۔ اگر وہ یہ کہتا ہے نہیں جی میری تو کوئی ایک اور بیوی تھی اور میں نے تو وہ مراد لی ہے، اب وہ بیوی کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بیوی کوئی ہے بھی دوسری، تو اس کی اس بات کو بھی قضاً تسلیم نہیں کیا جائے گا، مگر یہ کہ جب وہ گواہوں سے یہ ثابت کر دے کہ ہاں جی اس کی کوئی ایک دوسری بیوی بھی موجود ہے، اس نے کوئی چھپ کر نکاح کر رکھا تھا اور یہ اس والی بیوی کو طلاق دے رہا تھا، اس کی مراد وہ تھی، تو پھر ایسی صورت میں اس بیوی کو یعنی جو معروفہ بیوی ہے جو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہے اس شخص کی بیوی، اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اشارہ کر کے طلاق دے اور اس کے ساتھ بیوی کا نام غلط لے لے یا اس کی کوئی غلط صفت لگا دے، مثلا اس کی بیوی کا نام سلمہ ہے اور وہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اس ہندا کو طلاق، تو اس صورت میں طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیے کہ جب اشارہ اور تسمیہ یعنی نام دونوں جمع ہوں تو اعتبار جو ہے وہ اشارے کا ہوتا ہے، کیونکہ نام ہو یا اشارہ ہو یہ دونوں معرفہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اشارے کے ذریعے جو تمیز حاصل ہوتی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب اس نے اشارہ کر کے کہا کہ اس ہندا کو طلاق، حالانکہ وہ ہندا نہیں ہے، وہ تو سلمہ ہے، تو اب یہاں ہندا کو طلاق نہیں پڑے گی بلکہ سلمہ ہی کو پڑے گی، تو چونکہ اعتبار جو ہوگا وہ تسمیہ کا نہ ہوگا بلکہ اشارے کا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے یہاں عام طور پر عادت ہوتی ہے گالی دے کر اشارہ کر کے بات کیا کہ اس کتیا کو طلاق، اب وہ تو انسان ہے، وہ کتیا تو ہے نہیں، تو کہا جی میں نے تو کتیا کو طلاق دی ہے، تو یہ تو انسان ہے، تو اشارے کا اعتبار ہے، یہ جو اس نے صفت لگائی اس کی، یہ کتیا کہنا ظاہر ہے صفت کے طور پر، اور ہمارے یہاں تو عام طور پہ گالی کے طور پر اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح آنکھ والی تھی اور کہتا ہے اس اندھی کو طلاق، حالانکہ وہ تو آنکھ والی ہے، تو اشارے کا اعتبار ہوگا، اور یہ جو اندھی اس نے کہا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں ہماری یہ گفتگو مکمل ہوئی ہے، آگے ہماری بحث ہے کنایا کی۔ کنایا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طلاق کے جو الفاظ ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک صریح اور دوسرے کنایا۔ صریح تو وہ الفاظ تھے کہ جس میں ہمیں نیت کی محتاجی نہیں ہے، بغیر نیت بھی اگر وہ الفاظ بیوی کی طرف اضافت کر کے کہے گا مرد اپنے قصد اور ارادے سے، تو چاہے معنی کا قصد کرے یا نہ کرے طلاق واقع ہو جائے گی۔
دوسرے قسم کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں کنایا. کنایا اور صریح میں ایک بنیادی فرق تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر کسی لفظ کا طلاق کے معنی میں غالب طور پر استعمال ہونے لگے تو وہ صریح ہوتا ہے، اور اگر وہ طلاق کے معنی میں بھی استعمال ہو اور غیر طلاق کے معنی میں بھی استعمال ہو، یعنی اس میں دونوں قسم کے احتمالات ہوں، تو پھر اس کو ہم کنایا کہتے ہیں. تو بہت سے الفاظ ہیں کہ جو طلاق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور غیر طلاق میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ان الفاظوں میں نے آپ کو پیچھے بھی مثال دے کے سمجھایا تھا کہ اصل اعتبار عرف اور عادت کا ہے کہ یہ لفظ کس طور پر عرف و عادت میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ہر زبان کے اپنے محاورے کا اعتبار ہوگا اور ہر الگ زمانے کا اعتبار بھی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ عربی زبان میں 100 سال پہلے کچھ عرف ہو اور آج کوئی اور عرف ہو. ایسے ہی اردو زبان میں 50 سال پہلے کوئی عرف ہو اور آج کے زمانے میں وہ عرف تبدیل ہو چکا ہو، یا کسی ایک علاقے کے اندر وہ عرف ہے لیکن دوسرے علاقے میں وہ عرف نہیں ہے. تو اس لیے یہ صریح اور کنایا کی جو پہچان ہے اس کے لیے بنیادی طور پر عرف اور عادت پر مہارت ہونا یہ بہت ضروری ہے. اسی سے آپ بتا سکیں گے کہ یہ لفظ عام طور پر جب لوگ بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں. اب کنایا کے جو الفاظ ہیں اس سے عام طور پر بائنا طلاق پڑتی ہے. عام طور پر میں نے اس لیے کہا کیونکہ کنایا کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن سے رجعی طلاق پڑتی ہے. اب پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طلاق میں جو اصل ہے وہ تو رجعت ہونا ہے، یعنی طلاق اصل جو ہے وہ رجعی طلاق ہونا ہی ہے. کنایا سے بائنا طلاق کیوں پڑتی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اصل میں کنایا کے جو الفاظ ہیں ان میں یا تو طلاق کا لفظ محذوف ہوتا ہے یا طلاق کا لفظ مقتضا کے طور پر نکالا جاتا ہے. مقتضا سے مطلب یہ ہے کہ محذوف اور مقتضا کے اندر فرق یہ ہے کہ اس کلام کی صحت اس محذوف کو نکالنے پر موقوف ہوتی ہے کہ اگر اس کو نہ نکالا جائے تو وہ کلام ہی درست نہ رہے. محذوف میں عموم ہوتا ہے، اس کو حذف کو نکالے بغیر بھی وہ کلام درست ہو سکتا ہے. تو کنایا کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں طلاق کا لفظ یا تو محذوف ہوتا ہے یا طلاق کا لفظ مقتضا کے طور پر موجود ہوتا ہے. تو ان الفاظوں سے طلاق رجعی پڑتی ہے، جیسے اعتدی، استبرئی رحمہ کی، انتی واحدہ. یہ 3 طرح کے لفظ ہماری فقہ کی کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں. اعتدی عدت کے دن شمار کر لیں. اب ظاہر ہے کہ عدت تبھی ہوتی ہے کہ جب طلاق ہو. طلاق نہیں ہوئی تو عدت کس بات کی. اب جب یہ شوہر اس کو کہہ رہا ہے تو عدت کر، تو اس کا کلام درست تبھی مانا جائے گا کہ جب اس سے پہلے طلاق کو یہاں پر مقتضا مانا جائے. تو اس لیے یہاں پر اعتدی سے جو طلاق ہوگی وہ طلاق رجعی ہوگی. استبرئی رحمہ کی کا بھی یہی حکم ہے، اور انتی واحدہ تو ایک ہی ہے. تو اب یہ ایک ہے، اگر وہ طلاق کی نیت کرتا ہے یہاں پر تو مطلب ہوگا تو ایک طلاق والی ہے. تو یہاں طلاق کا لفظ محذوف ہے، اور اگر لفظوں میں ذکر ہوتا تو طلاق رجعی پڑتی. تو اسی طرح یہاں پر جب محذوف کو ہم نکالیں گے اور منوی ہے یہ نیت کی ہے اس نے، تو اس میں بھی جو ہے وہ طلاق رجعی پڑے گی. ایسے ہی بعض اوقات عرف نہ ہونے کی وجہ سے طلاق جو ہے وہ کنایا کے اندر چلی گئی تھی. جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا انتی مطلقہ اور انتی مطلقہ. تو مطلقہ صریح تھا اور مطلقہ جو ہے وہ کنایا تھا عرف اور عادت نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن اگر کوئی طلاق کی نیت سے انتی مطلقہ کہتا ہے تو اس صورت میں طلاق رجعی پڑے گی، اگرچہ کنایا ہے، نیت کی محتاجی ہے، وہ عرف نہ ہونے کی وجہ سے.
لیکن نیت کرے گا تو اس سے بھی طلاق رجعی پڑے گی۔ باقی جو کنایہ کے الفاظ ہیں ان میں اصل میں طلاق کا احتمال نہیں ہوتا، بلکہ طلاق کے حکم یعنی بینونت کا احتمال ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو الفاظ ہیں جیسے انتی بائنن، انتی بتہ، انتی حرام، اس ٹائپ کے جو بھی الفاظ تھے، ان میں وصل اور آپس میں جو جوڑ ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اس پہ انتی بائن پہ میں نے پیچھے بھی درس میں کلام کیا تھا۔ تو یہ جو کنایہ کے الفاظ ہوتے ہیں عام طور پہ تو تعریف میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو طلاق اور غیر طلاق کا احتمال رکھتے ہیں، تو یہاں اصل میں تھوڑا سا یہ تسامح ہوتا ہے۔ علامہ ابن حمام نے فتح القدیر کے اندر بڑی اچھی اس کے اوپر گفتگو کی، اور وہ ساری گفتگو علامہ ابن عابدین شامی نے بھی اپنے حاشیہ رد المختار کے اندر اس کو ذکر کیا کہ اصل میں یہ جو کنایہ کے الفاظ ہوتے ہیں ان میں طلاق کے حکم یعنی بینونت کا احتمال ہوتا ہے، بینونت اور غیر کا احتمال ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب طلاق مراد لی جائے یعنی بینونت مراد لی جائے تو پھر اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اسی لیے کنایہ کے یہ جتنے بھی اس طرح کے الفاظ ہیں ان میں ہمیشہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ اور طلاق بائن میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک بائن خفیفہ ہے اور دوسری بائن غلیظہ ہے۔ اسی لیے یہاں پر اگر ایک یا دو کی نیت کرے گا تو ایک ہی طلاق پڑے گی، اور لیکن اگر تین کی نیت کر لے گا بائنہ والے الفاظ کنایہ والے الفاظوں میں تو پھر یہاں تین طلاقیں بھی پڑ جائیں گی بھلے ایک ہی لفظ کہا۔ اور باقی جو کنایہ کے جہاں طلاق کا لفظ محذوف ہے یا طلاق کا لفظ مقتضا کے طور پر ہے، جو یہ تین الفاظ میں نے آپ کو بتائے، یا عرف اور عادت نہیں ہے، تو ان الفاظوں سے کنایہ ہونے کے باوجود رجعی طلاق پڑے گی۔ تو فرق صرف اتنا ہوا کہ نیت کی محتاجی تو دونوں میں آ گئی کنایہ ہونے کی وجہ سے، اور عدت ہے کیا کہتے ہیں رجوع ہے یا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ یہ طلاق کا لفظ یہاں محذوف ہے، مقتضا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم رجعی کا حکم دیں گے، وگرنہ یہاں پر ہم اس کا حکم بائنہ والا دیں گے۔ اب جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اگلی جو بات ہے وہ انشاءاللہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ کنایہ کے جو الفاظ ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ الفاظ وہ ہیں کہ جو رد اور جواب دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، یعنی اگر عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا ہو اور جواب میں مرد نے یہ الفاظ کہے تو اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ مرد اس عورت کے طلاق کے مطالبے کا رد کر رہا ہے، میں تجھے طلاق نہیں دوں گا، اور اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کے اس مطالبے کو تسلیم کر رہا ہے اور اس کو طلاق دے رہا ہے۔ تو یہ جو رد اور جواب کے الفاظ ہیں اس کی پہچان بڑی آسان ہے کہ ہر وہ لفظ جو عورت کی جسمانی دوری کے اوپر دلالت کرے، اس کو اپنے سے دور کرنے کے اوپر دلالت کرے، یہ سارے وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو رد اور جواب کا احتمال رکھتے ہیں۔ جیسے جا، نکل جا، کھڑی ہو، دفع ہو، چلتی نہ ذرا، شکل گم کر، جہنم میں جا، اپنے ماں باپ کے گھر جا، اس ٹائپ کے یہ جو بھی جس میں تباعدی، دور کرنے کے، اخرجی، اذهبی، یہ اس ٹائپ کے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سب رد اور جواب والے الفاظ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم کنایہ کی وہ ہے کہ ان الفاظوں میں کوئی برائی کا معنی پایا جاتا ہے، جس کو ہم گالی کہتے ہیں، کوئی عیب یا کوئی تانا ٹائپ کی چیز جو ہے اس کے اندر وہ معنی موجود ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں شتم و جواب۔ یعنی یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو عورت کو برا بھلا کہنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اس کو شتم کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہے تو وہ اس کے مطالبے کو تسلیم کرنا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ الفاظ ہوں گے کہ جس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی برائی کی نسبت عورت کی طرف آ رہی ہو، جیسے بائن کا لفظ ہے، تو بائن کا
جو معنی ہے وہ نکاح کی قید سے خالی ہونا یا خیر سے خالی ہونا، کہ تجھ میں کوئی خیر ہی نہیں ہے. اسی طرح بتا، بتلا، اس ٹائپ کے جو الفاظ ہیں وہ بھی سب اس قسم کے ہیں کہ جو شتم اور جواب کے اوپر دلالت کرتے ہیں. اچھا، تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں نہ رد کا احتمال ہوتا ہے نہ شتم کا احتمال ہوتا ہے، بلکہ یا تو وہ جواب کے لیے ہے یا پھر کچھ اور ہوگا. تو اس کو ہم کہتے ہیں جواب محض. جواب محض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس سے طلاق ہی مراد ہے. اگر صرف طلاق ہی مراد ہو تو پھر کنایہ کہاں رہا، پھر تو وہ صریح میں چلا جائے گا. مراد یہ ہے کہ شتم کا احتمال نہیں ہے اس میں اور رد کا احتمال نہیں ہے اس میں. تو ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو ہم جواب محض کہتے ہیں. جیسے اعتدی ہے، انتی واحدہ، ہمارے عربی میں 2 مثالیں اس کی دی جاتی ہیں. تو اب حالات بھی 3 ہیں. ایک ہے حالت رضا، نارمل حالت جیسے ہے. دوسری ہے حالت غضب، غصے کی حالت. اور تیسری ہے مذاکرہ طلاق. مذاکرہ طلاق سے مراد یہ ہے کہ یا تو عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا ہو یا مرد نے اس کنایہ کے لفظ کہنے سے پہلے کوئی اور لفظوں سے طلاق واقع کر دی، انشاء طلاق کر دیا. تو وہ انشاء طلاق ہونے سے بھی مذاکرہ طلاق ہو گیا. تو حالات 3 ہو گئے: رضا، غضب اور مذاکرہ طلاق. تو پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیانتاً تو کنایہ کے ہر لفظ کے لیے نیت ضروری ہے. یہاں جو ہم یہ تقسیم کر رہے ہیں یہ قضا کے اعتبار سے، یعنی دنیاوی اعتبار سے قاضی کے پاس معاملہ جائے گا تو وہ کس چیز پر فیصلہ کرے گا. تو اگر حالت رضا تھی، یعنی غصہ نہیں تھا، مذاکرہ طلاق بھی نہیں تھا، تو ایسی صورت میں سے یہ جو تینوں میں نے طلاق کی اقسام آپ کو بیان کی ہے، چاہے رد و جواب ہو، چاہے شتم و جواب ہو یا جواب محض ہو، ان میں ہر حال میں نیت ضروری ہوتی ہے. بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، او جی میں نے بیوی کو یہ کہہ دیا چل دفع ہو جا، تو اس سے کوئی طلاق تو نہیں ہو گئی. تو بھائی یہ اگر تم نے ایسے ہی کہا تھا، کوئی حالت رضا ہی تھی، تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، بھلے دوسرے الفاظ بھی کہے ہوں تب بھی اس سے کچھ نہیں ہوتا. اب آ گیا حالت غضب، غصے کی حالت. تو غصے کی حالت میں اگر وہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو رد اور جواب کا احتمال رکھتے ہیں، تو عام طور پہ غصے میں انسان رد ہی کرتا ہے. یعنی بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا اور غصے میں ہے تو کیا چل دفع ہو یہاں سے، اس کو دور کرے گا اپنے سے. تو اسی لیے یہاں یہ غصہ ہونا ابھی اس بات کی دلیل نہیں بن رہا کہ یہ طلاق ہی مراد لے رہا ہے. عام طور پہ غصے میں انسان کسی کو اپنے سے دور ہی کرتا ہے، تو اس لیے ان الفاظوں میں بھی طلاق کا حکم نہیں دیا جاتا. دوسرا شتم و جواب والے جو الفاظ ہیں، تو اس میں بھی عام طور پر غصے میں انسان گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے سامنے والے کو. تو یہاں پر بھی غصہ ہونا ابھی یہ طلاق کے لیے متعین نہیں کر رہا اس کو، کیونکہ گالی بھی دی جا سکتی ہے. تو اس وجہ سے اگر یہ دوسری قسم ہے، حالت غضب ہے، تو اس میں بھی نیت ضروری ہوگی. ہاں جو جواب محض والے الفاظ ہیں، کیونکہ اب اس میں تو نہ شتم کا احتمال ہے اور نہ ہی جو ہے وہ رد کا احتمال، اس کا احتمال ہے رد کا. تو اس وجہ سے اب یہ جواب محض ہے، یا تو طلاق ہے یا غیر طلاق ہے. تو اب یہ غصہ جو ہے وہ قرینہ بنے گا اس بات پر کہ یہاں اس نے طلاق ہی مراد لی ہے، جبھی تو اس نے ایسا لفظ کہا ہے اس کو. تو یہاں پر جو ہے وہ طلاق کا حکم دیا جاتا ہے. اور اگر مذاکرہ طلاق ہے تو پھر پہلی قسم یعنی رد و جواب والی جو ہے اس میں تو یہاں پر بھی نیت ضروری ہے. اور دوسری اور تیسری جو قسم ہے شتم و جواب اور جواب محض، اس میں بغیر نیت طلاق کا حکم قضاءً دیا جائے گا. تو جو پہلی قسم ہوئی یعنی رد و جواب والی، اس میں ہر حال میں نیت ضروری ہے. تو بعض لوگ اس میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، جی بیوی کو غصے میں یوں کہہ دیا چل دفع ہو، نکل جا، شکل گم کر، تو طلاق تو نہیں ہو گئی. تو بھائی آپ نے اگر کوئی نیت نہیں کی ہے، طلاق کی نیت سے یہ لفظ نہیں بولے ہیں، تو ان الفاظوں سے کوئی طلاق واقع
نہیں ہوتی، ان میں ہر حال میں نیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ باقی جو شتم و جواب والے ہیں تو اس میں مذاکرہ طلاق میں نیت ضروری نہیں ہے، باقی رضا اور غضب میں جو ہے اس میں بھی نیت ضروری ہے، اور جو جواب محض والے الفاظ ہیں ان میں اس میں حالت غضب میں اور مذاکرہ طلاق میں نیت ضروری نہیں ہوتی، لیکن حالت رضا میں اس میں بھی نیت ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ جو پہچان کرنا ہے یہ ہر کسی کا کام نہیں۔ بعض اوقات کہ جناب اردو کی ایک دو کتاب پڑھ لی یا بھاری شریعت پڑھ لی تو اس سے کوئی شخص یہ سمجھے کہ جناب اب میں طلاق کا بڑا ایکسپرٹ ہو گیا ہوں اور مجھے جناب یہ ساری قسمیں میں نے دیکھ لی ہیں، تو جناب یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی شریعت کے معاملے میں اپنی ذاتی رائے کو آپ دخل نہ دیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو کسی ماہر مفتی کے پاس آپ رجوع کریں۔ ماہر مفتی کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں یہ ایک بڑا سمجھا جاتا ہے کہ ہر داڑھی والا مولانا ہے اور ہر مسجد کا امام جو ہے اس سے مسئلے پوچھ لیتے ہیں۔ تو اب وہ بیچارہ بعض اوقات حافظ ہوتا ہے، اس نے الفاظ یاد کیے ہیں، اس کو تو معنی کا کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، تو حافظ صاحب سے آپ جا کے مسئلے پوچھیں گے۔ اب حافظ صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر بتایا نہیں تو یہ سمجھیں گے مجھے کچھ آتا نہیں ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یوں ہے۔ تو جناب شریعت آپ کے خیالات کا نام نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا نام ہے۔ تو اس لیے جو پوچھنے والا ہے اس کی بھی غلطی ہے کہ اس نے ایسے بندے سے مسئلہ پوچھا کیوں، کہ جو لوگوں کو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ اور آخری زمانے میں علم جب اٹھ جائے گا، علماء کی قلت ہو جائے گی، تو لوگ جو ہے وہ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان جاہلوں سے مسائل پوچھیں گے اور وہ ان کو فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور جو ان فتووں پر عمل کرے گا ان کو بھی وہ گمراہ کریں گے۔ تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، دنیا میں معاملے میں ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مرض کا معاملہ ہے تو کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ہر کسی کے مشورے پر ہم عمل نہیں کرتے، ہر کسی کی دی ہوئی دوا نہیں کھاتے، لیکن دین کے معاملے میں ہم بالکل اتنے بچے بن جاتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے کہا تھا جی تو اس لیے ہم نے اس پہ عمل کر دیا، وہ فلاں مولوی صاحب نے کہا تھا 60 بندوں کو کھانا کھلا دو، وہ جی فلاں مولوی صاحب نے کہا تھا یوں کر دو تو اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ تو یہ حلال حرام کے مسائل ہیں، بڑے نازک معاملات ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ خدا نخواستہ ہو جائے تو فوراً کسی ماہر مفتی سے مل کر اس کا فتویٰ جو ہے وہ ضرور لیں۔ ہر عالم بھی مفتی نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی شخص تقریریں بڑی اچھی کر لیتا ہے، لچھے دار گفتگو کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں جناب اس کو بڑے بڑے مجمع لگا ہوتا ہے اور یہ بڑی زبردست قسم کی گفتگو کرتا ہے۔ تو جناب مقرر ہونا اور ہے، واعظ ہونا اور ہے، خطیب ہونا اور ہے، اور مفتی ہونا اور ہے۔ تو بہت سے جو عام طور پہ ماہر مفتی ہوتے ہیں وہ اچھے مقرر بھی نہیں ہوتے، وہ پبلک کو اتنا زیادہ ان کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، لیکن جو اہل علم حضرات ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ فتویٰ دینے کا اہل کون ہے، تو اس لیے کسی عالم سے مشورہ کر لیں، بھائی آپ بتا دیں اس وقت اچھا فتویٰ دینے والا کون شخص ہے، ان معاملات کو کون زیادہ گہرائی سے سمجھتا ہے، تو اس کے پاس جا کر آپ مسئلے کا اپنا حل پیش کر کے وہاں سے فتویٰ ضرور حاصل کریں۔ اب کنایا کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنایا کی دو قسمیں ہو گئی، ایک کنایا بائن ہو گئی اور دوسری کنایا رجعی ہو گئی۔ اسی طرح میں نے آپ کو صحیح کی بھی دو قسمیں بتائی تھیں، ایک صریح رجعی تھی اور دوسری صریح بائن تھی، کہ جب صریح لفظ کے اندر آپ نے کوئی صفت لگا دی، کوئی شدت کے معنی پیدا اس میں کر دی ہے، یا طلاق علی المال تھی، پیسوں کے بدلے میں طلاق دی گئی، یا خلا تھی، تو وہ جو طلاق ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ یہیں پر ایک اور بحث ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ کب صریح ہوگا اور کب کنایا ہوگا، تو اس میں اصل اعتبار جو ہے وہ استعمال کا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک لفظ جو ہے وہ پچھلے زمانے میں کنایا ہو لیکن آج کے دور میں وہ صریح ہو جائے، یا پچھلے زمانے میں وہ صریح ہو اور آج کے دور میں وہ کنایا ہو جائے، بالکل یہ ساری کی ساری چیزیں ممکن ہے کیونکہ اس کا تعلق ہر زمانے سے الگ الگ ہو سکتا ہے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی ایک مثال دی تھی پائے کشادہ کردم کی، کہ اصل وضع میں یہ کنایا تھا، پیر کی رسی کھولنا، لیکن خلاصۃ الفتاوی والوں نے
اس کو کہا کہ ہمارے دور میں یہ عرف ہو گیا اس پہ، تو یہ انتی تعلقن کا ترجمہ ہے، تو اس لیے جو ہے اس سے طلاق رجعی صریح ہو گیا یہ۔ لیکن امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں پھر کہا کہ لیکن ہمارے دور میں یہ عرف نہیں ہے، تو اس لیے یہ واپس کنایا ہو گیا۔ تو اب یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اگر کوئی لفظ کنایا تھا اور اب عرف کی وجہ سے وہ صریح ہو گیا، تو اس سے طلاق بائن پڑے گی یا رجعی پڑے گی؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، کیونکہ جب تک وہ کنایا تھا تو وہ تو بینونت کا احتمال رکھتا تھا، لیکن جب اس پہ عرف ہو جاتا ہے تو یہ ایک وضع جدید ہو جاتی ہے، اور جب یہ وضع جدید ہے تو اب یہ انتی تعلقن کا ترجمہ ہو جاتا ہے، یہ تجھے طلاق ہے، یہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو جب یہ وضع جدید ہو گئی تو اب اس وجہ سے اس سے جو طلاق پڑے گی وہ رجعی طلاق پڑے گی۔ پیچھے آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو چھوڑنے کے لفظ تھا، اور اسی طرح فارغ کیا اور آزاد کیا کے، تو یہ جو الفاظ تھے اگرچہ اپنی اصل وضع میں یہ کنایا کے تھے، لیکن بعد میں عرف کی وجہ سے جب یہ صریح ہو گئے تو اب ان سے جو طلاق پڑے گی، تو صریح ہونے کا مطلب تو یہ کہ نیت کی محتاجی نہیں ہے، لیکن جو طلاق کا حکم لگے گا وہ رجعی کا حکم لگے گا، کیونکہ یہ انتی تعلقن کے ہی ترجمہ مانا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک لفظ آتا ہے حرام کا، کہ یہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو یوں کہے تو مجھ پر حرام ہے، یا میں تجھ پر حرام ہوں، یا میں نے تجھے اپنے اوپر حرام کیا، تو متقدمین کے جو ہمارے دور میں یہ لفظ تھا حرام کا، یہ کنایا کے حکم میں تھا، اور بعد میں جب لوگ اس لفظ کو بہت زیادہ طلاق کے لیے استعمال کرنے لگے تو پھر متاخرین نے اس کے صریح ہونے کا حکم دیا کہ یہاں بغیر نیت بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اس سے متاخرین نے بھی حکم یہ دیا کہ طلاق بائن پڑے گی، تو اس پہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی زبردست کلام کیا ہے رد المختار کے اندر، اور وہاں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہ فوری حرمت کا تقاضا کرتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے یا میں نے تجھ کو اپنے اوپر حرام کیا، تو اب کیونکہ یہ فوری حرمت کا تقاضا کرتا ہے، اور فوری حرمت جو ہے وہ طلاق رجعی میں تو ہوتی نہیں جب تک عدت ختم نہ ہو، اور فوری حرمت جو ہے وہ طلاق بائن میں ہوتی ہے۔ اسی لیے اگرچہ عام آدمی کو طلاق بائن یا طلاق رجعی کی معلومات نہیں ہوتی، تو جب معلومات نہیں ہوتی تو اس کی نیت کیا کرے گا، لیکن فوری نکاح کا ختم ہونا یا عورت کا حرام ہو جانا یہ ان کو پتہ ہے بہرحال، اگرچہ طلاق بائن کا لفظ نہیں جانتے وہ، لیکن کیونکہ یہ لفظ حرام جو ہے وہ فوری طور پر نکاح کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے صریح ہونے کے باوجود اس سے جو طلاق پڑے گی وہ طلاق بائن پڑے گی۔ یہ گفتگو اس لیے میں کر رہا ہوں کہ آگے ایک بات آئے گی ہماری بہت اہم ہے، کہ جب دوسری طلاق دی جائے تو وہ پہلی والی طلاق کو لاحق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اس اعتبار سے طلاق کی جو ہے وہ 6 اقسام بن گئی ہیں۔ ایک تو ہو گئی طلاق صریح رجعی، دوسری قسم ہو گئی صریح بائن، تیسری ہو گئی ملحق بالصریح رجعی، یعنی اصل وضع میں تو یہ کچھ اور تھی لیکن عرف کی وجہ سے اس کو صریح کے ساتھ لاحق کر دیا گیا، اور اس سے جو طلاق ہے وہ رجعی پڑ رہی ہے، جیسے چھوڑنا، فارغ کیا، آزاد کیا کا جو لفظ ہے، تو یہ کہلائیں گے ملحق بالصریح رجعی، یہ تیسری قسم ہو گئی۔ اور جو چوتھی قسم ہے وہ ملحق بالصریح بائن، جیسے لفظ حرام ہے، تو اپنی اصل وضع میں یہ کنایا تھا، عرف کی وجہ سے صریح ہو گیا، لیکن اس سے جو طلاق پڑے گی وہ طلاق بائن پڑے گی، تو یہ چوتھی قسم ہو گئی ہماری ملحق بالصریح بائن۔ اور پانچویں جو قسم ہے وہ ہے کنایا رجعی، جیسے اعتدی، استبرئی رحمہ کی، انتی واحدہ، انتی مطلقہ، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ کنایا ہے، نیت کی محتاجی ہے، لیکن کیونکہ یہاں طلاق کا لفظ محذوف ہے یا مقتضا ہے، تو اس لیے اس سے جو طلاق پڑے گی وہ رجعی پڑے گی۔ اور جو چھٹی قسم ہے وہ ہے کنایا بائن،
جو باقی دیگر الفاظ ہیں کنایہ کے ان سے جو طلاق پڑے گی نیت کی تو محتاجی ہے، لیکن اگر نیت ہوگی یا مذاکرہ طلاق وغیرہ جو میں نے ابھی تفصیل آپ کو بیان کی ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ یہاں طلاق جو ہے وہ باہنا پڑے گی۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں یہیں سے اس کو شروع کروں گا کہ یہ جو 6 قسمیں ہیں، اگر پہلی دفعہ کہی تو طلاق ہوئی، اب اگر دوسری دفعہ یہ لفظ کہا تو یہ دوسری طلاق مراد لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی، اس کو کہتے ہیں طلاق کو لاحق ہونا، کہ یہ دوسری والی پہلی والی طلاق کو لاحق ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یہ کیونکہ ایک تفصیل ہے اس کے اندر کافی زیادہ، تو انشاءاللہ کل کا درس میں یہیں سے اس کو شروع کروں گا۔ تو یہ 6 قسمیں جو ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔